اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن، اور آیت نمبر 14 پر سورہ ملک کا پہلا جو رکوع ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ 2 رکوع گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بابرکت ہے، مبارک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت اور حکومت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ 7 آسمانوں کو اللہ نے جو تخلیق کیا، اس کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو طے بطے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ نے پھر دعوت نظر اللہ نے غور و فکر کی اور نظر کی دعوت دی کہ کوئی دکھاؤ اللہ کی تخلیق میں کوئی فطور، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی دراڑ، کوئی شگاف ہے۔ فرمایا کہ بار بار اللہ کے نظام قدرت میں نظر دوڑاؤ تو تمہیں جو ہے کوئی خامی نہیں ملے گی۔ بسا اوقات انسان کسی کی شخصیت میں یا کسی چیز میں تنقیدی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی کمی نظر آ ہی جاتی ہے، شخصیت میں بھی، کسی چیز میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، کوئی اگر جو ہے تنقید کی نگاہ سے بھی دیکھے گا تو بھی اسے جو ہے اس میں کوئی کمی، اس میں کوئی نقص، کوئی شگاف، کوئی دراڑ جو ہے نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ گزشتہ درس میں نے عرض کی تھی کہ جہنم کے 7 جو ہیں طبقات ہیں، اس میں سے ایک طبقہ سعیر ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ پہلا جو طبقہ ہے جہنم کا، اس میں موحدین ہوں گے، یعنی اللہ کو ماننے والے، اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا لیکن انہیں جہنم میں ڈال کر ان کے گناہوں کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی اور پھر نکال لیا جائے گا۔ پہلا درجہ جہنم کا وہ موحدین کے لیے، دوسرا یہودیوں کے لیے، تیسرا عیسائیوں کے لیے، چوتھا سائبین یعنی ستارہ پرستوں کے لیے، پانچواں آتش پرستوں کے لیے، چھٹا مشرکوں کے لیے، اور ساتواں منافقین کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ جہنم کے اوپر نیچے تہ بتہ 7 درجے ہیں، لہٰذا پہلا طبقہ بھرا جائے گا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح سارے طبقے جہنم کے بھرے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہر امتی کی حفاظت فرمائے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم۔ ایک تو جو شیاطین تھے ان کے بارے میں فرمایا تھا اللہ نے کہ ستاروں کو جو روشن چراغ بنایا، تو ان ستاروں کو اللہ نے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، فرمایا کہ ان شیاطین کے لیے جہنم کا جلانے کا عذاب بھی ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو شیاطین کے لیے بھی عذاب کہ انہوں نے بھٹکایا، بہکایا، اور جو شیاطین کے ذریعے سے بہکے بٹکے اور کفر اور شرک اختیار کیا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی شیاطین اور پھر ان کے جو پیروکار ہیں، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں یعنی جہنم میں، تو سمعوا لہا شہیقا، تو وہ سنیں گے جہنم کی بہت ہی خوفناک آوازیں، وہی تفور، اور فرمایا کہ جہنم جو ہے جوش مار رہی ہوگی، جہنم کی آگ جو ہے وہ اس طریقے سے جوش مار رہی ہوگی۔ تو شہیق کا جو لفظ ہے، اس کے علاوہ سورہ ہود آیت نمبر 106، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، باقی جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس میں ان کا چلانا اور دھاڑنا ہوگا، یہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ یعنی یہ شہیق کا جو لفظ ہے پورے قرآن پاک میں 2 جگہ آیا ہے، ایک یہی سورہ ملک کی آیت نمبر 7 اور دوسرا سورہ ہود کی آیت نمبر 106۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں پہ سورہ ہود کی آیت 106 میں 2 الفاظ اللہ نے فرمائے، ایک زفیر اور ایک شہیق۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے زفیر جو ہے یہ سخت آواز کو، اور شہیق پست آواز کو کہتے ہیں۔ اور دوسرے ضحاک اور مقاتل، یہ بھی مفسرین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ گدھے کی ابتدائی جو آواز ہے، آواز کی ابتدائی حالت کو زفیر کہتے ہیں، جب گدھا اونچی آواز سے بولتا ہے، یعنی جہنمی اس طرح گدھوں کی طرح وہاں جہنم میں جب آگ میں انہیں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، تو اس طرح یہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے۔ تو کہتے ہیں گدھے کی ابتدائی آواز کو زفیر کہتے ہیں، اور آواز کی آخری حالت جب آواز لوٹ کر گدھے کے پیٹ میں گھومتی ہے، اسے شہیق کہتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو ہیں اقوال ہیں مفسرین کے، ابو العالیہ کے، اور اسی طرح امام بزابی کا بھی۔ تو یعنی یہ شہیق کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں 2 مرتبہ آیا ہے، ایک سورہ ہود اور ایک یہ ہے سورہ ملک۔ آگے فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے غیظ و غضب سے، یعنی جہنم اس طرح جوش مار رہی ہوگی کہ ابھی جو ہے وہ پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کوئی گروہ، سألہم خزنتها، پوچھیں گے اس کے دروغہ، جہنم کے دروغہ اس گروہ والوں سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا، ڈرانے والا نہیں آیا؟ جہنم کے جو دروغہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے۔
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں، تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے جھٹلایا، ہم نے تکذیب کی اور کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس بارے میں وحی نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے بارے میں، ہمارے اعمال کے بارے میں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو مگر تم بڑی گمراہی میں۔ تو ایک تو سورہ ملک کی آیت، یہی آیت نمبر 8 میں اور آیت نمبر 9 میں یہ لمحات جہنم کے ذکر ہیں کہ جب جہنمیوں کا کسی گروہ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے سوال جواب کریں گے، اور یہی سوال و جواب سورہ زمر آیت نمبر 71 اور اسی طرح 72 اور پھر 73 میں بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ زمر کی آیت 71، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ اسی طرح آیت 73 میں بھی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ تو آیت 73 میں جنتیوں سے جو ہے وہ داروغہ والے کلام کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ یعنی جہنم کے اور جنت کے جو داروغے ہیں ان کا ذکر پورے قرآن میں 3 جگہ پر آیا ہے۔ خزانتہا کا لفظ ایک سورہ ملک آیت نمبر 8، دوسرا سورہ زمر آیت 71 اور اسی صورت میں آیت 73 میں۔ تو یہ جہنمی کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے کہ ہاں کیوں نہیں آیا ہمارے پاس ڈرانے والا۔ فکذبنا، تو ہم نے کیا کیا، تکذیب کی، جھٹلایا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں۔ اب اس جملہ کے بارے میں آیت نمبر 9 کے اس حصے کے بارے میں کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بڑی گمراہی میں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کا ہی کلام ہے، کہ جہنمیوں ہی نے پیغمبروں کو کہا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم خود جو ہے بڑی گمراہی میں ہو۔ اور بعض مفسرین فرماتے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یہ جہنمیوں کا کلام نہیں ہے بلکہ جہنم کے فرشتوں کا کلام ہے، کہ جب وہ جہنم والے کہیں گے کہ ہم نے تو ڈر سنانے والے کو ہم نے جو ہے اس کی تکذیب کی اور ہم نے انکار کیا کہ اللہ نے کوئی وحی اتاری ہے، تو آگے پھر جہنم کے داروغہ کہیں گے ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم جو ہے بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور کہیں گے کہ کاش اگر ہم سنتے اور سمجھتے ما كنا في اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم جہنم والوں میں سے۔ یعنی اگر ہم حق بات کو سن لیتے یا اس پر کیا ہے غور و خوض کر لیتے، غور و فکر کر لیتے، تو پھر ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہدایت حاصل کرنے کے 2 ذرائع ہیں، ایک ہے سننا، دوسرا ہے غور و فکر کرنا۔ تو جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی یا جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ بعض تو قرآن پڑھا جاتا تو کافر انگلیاں ٹھوس لیتے تھے اور بات کو سنتے نہیں تھے۔ دوسرا کا ذریعہ ہے ہدایت کا، او نعقل، یا ہم اگر سمجھتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جو ہے جہنم والوں میں سے۔ یعنی یہ دو ذرائع ہیں ہدایت حاصل کرنے کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا اقبل، آگے آؤ، یعنی حکم دیا آگے بڑھنے کا، تو وہ آگے آ گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا بیکا اعطی و بیکا امنع، یعنی تیری وجہ سے ہی میں عطا کروں گا اور تیری ہی وجہ سے میں روکوں گا، کہ تمہارے استعمال پر ہی سارا جو ہے وہ دار و مدار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس کو عقل نہیں دی اس کو مکلف نہیں بنایا۔ یہ جتنے بھی پاگل دیوانے پاگل لوگ ہیں وہ غیر مکلف ہیں، اسی طرح جتنے بھی یہ چوپائے ہیں یہ بھی غیر مکلف ہے، کیونکہ ان میں جو عقل اللہ نے انسان کو دی ہے وہ انہیں نہیں دی۔ اسی طرح بچے بھی غیر مکلف ہوتے جب تک ان میں عقل نہ آ جائے اور بالغ نہ ہو جائے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے اجتہاد، اپنی عقل کے ذریعے سے غور و خوض کرنا، اور ایک ہے تقلید۔ تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ کسی اچھے شخص کی کوئی بات سنے اور اس کو مان لیا جائے، اس کو کہتے ہیں تقلید، یعنی سن کے اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ تقلید ہے۔ اور غور و خوض کرنا یہ اجتہاد ہے۔ لیکن کیا کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ تقلید سے بدکتے ہیں، غلط معنی تقلید کو پہناتے ہیں۔ تو یہاں جاہلوں کی تقلید مراد نہیں، بلکہ کیا ہے اچھی بات میں جو ہے وہ تقلید مراد ہے۔ تو دو ذرائع ہوئے، ایک کیا ہے سننا اور دوسرا غور و فکر کرنا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سورہ آل عمران کے آخر میں آیت آتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، کھلے آسمان تلے سویا ہوا تھا، رات کو اس کی آنکھ کھلی، اس کو ستارے بھلے لگے، تو یہ غور و خوض ہی تھا نا، وہ غور سے دیکھ رہا تھا، تو اس کا دھیان پھر اللہ کی ذات کی طرف چلا گیا۔ کہنے لگا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے یہ نظام لغو بیکار فضول پیدا نہیں کیا ہے، تیری ذات اس سے پاک ہے کہ تو کوئی چیز بیکار اور فضول پیدا کر دے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، یعنی اللہ کے نظام قدرت پر غور و فکر کرنا جہاں یہ ہدایت کا ذریعہ ہے وہاں مغفرت کا بھی ذریعہ ہے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اب یہ جہنم میں یہ کافر کہیں گے کہ اگر ہم سنتے سمجھتے تو نہ ہوتے ہم جہنم والوں میں سے۔ فاعترفوا بذنبهم، پس وہ اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوری ہے جہنم والوں کے لیے۔ سحق کا مطلب معنی ہوتا ہے دوری، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں سحق جو ہے یہ دوزخ کے ایک صحرا کا نام ہے، دوزخ میں ایک صحرا ہے، جیسے ویل جہنم کی ایک وادی ہے، سعود ایک جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو چڑھا کے پھر اتارا جائے گا۔ فرماتے اسی طرح سحق جو ہے یہ جہنم کا ایک بیابان جنگل بیابان وادی ہے جس میں کافروں کو دوڑایا جائے گا۔ خیر، فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوری ہوگی یا دوری ہے جہنم والوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔
اب یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے حالات بیان فرمائے، کافروں کا انجام، ان کے برے عمل، ان کے برے عقیدے کا انجام اللہ نے بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ ہمارا جتنا بھی ایمان ہے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ، فرشتوں پہ، جنت پہ، جہنم پہ، موت پہ، جتنی بھی ایمانیات ہیں وہ سب کی سب ایمان بالغیب ہے، کسی چیز کو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور اللہ کی وحی قرآن پہ ہم اعتماد کر کے یہ ایمان بالغیب جو ہے وہ لائے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش، مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اخروی انعام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور وہ متقی کون ہیں لوگ؟ ہدایت یافتہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر واسروا قولکم او اجہروا بہ، کہ تم اپنی بات کو پوشیدہ رکھو یا اس کو ظاہر کر دو۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اللہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، فرمایا خبردار سنو، یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق، الا یعنی تنبیہ کا نہیں، الا یعلم، کیا نہیں جانے گا، من خلق، کیا وہ بھی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ بھی نہیں جانے گا کہ جس نے پیدا کیا ہے؟ وہو اللطیف الخبیر، اور وہ فرمایا کہ باریک بین ہر چیز کی، ہر ایک کی خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوشیدہ، ظاہر، اسی طرح نیکی بدی، اپنے بندے کے ارادے، اس کے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی، اپنی قدرت کا اظہار بندے کے سامنے کیا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کے دل میں جتنی اللہ کی کبریائی، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی بادشاہی، اللہ کی صفات سے جتنا انسان اس کا علم حاصل کرتا جائے گا، اس کو جانتا جائے گا، اتنا ہی اللہ کا جو خوف ہے، اللہ کی جو بڑائی ہے وہ دل میں بیٹھے گی، اور انسان گناہ سے بھی بچے گا اور پھر اللہ کے ہر حکم پر بھی عمل پیرا ہوگا۔ تو الحمدللہ یہ آیت نمبر 14 پر سورہ ملک کا جو پہلا رکوع ہے یہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے
کافروں کا انجام اور جہنم میں جہنم کے دروگوں کے ساتھ جو ان کا کلام ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا، اور جو اللہ سے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے آخرت میں مغفرت اور جو ہے بڑا اجر ہے۔ تو آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آج 6 دسمبر ہے، تو اس حوالے سے بھی 6 دسمبر 1971 جب یہ پاک بھارت جب جنگ ہوئی تھی، تو اس میں میجر شبیر شریف شہید یہ جو تھے، انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا تھا 6 دسمبر 1971۔ اور دوسرا یہ کہ سورہ ملک کے بارے میں میں پہلے آغاز میں شاید بتا چکا ہوں کہ یہ جو سورہ تحریم گزری ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے متعلق ذکر تھا۔ اب یہ جو سورہ ملک ہے، اس میں حقوق اللہ کے حقوق، توحید کے طور پر اللہ کے حقوق کا ذکر ہے۔ تو باقی جو ہے انشاءاللہ اگلا رکوع اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔